ومن ویڈیو کو دیکھنے سيئات سے پہلے ہمارے چینل کو أعمالنا سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے من بیل آئیکن پر پریس يهده کریں۔ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ریکارڈنگ برائے طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر مدنی مسجد ملتان۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی، ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائی۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے
کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا، شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے۔ 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی، یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کی تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا۔ پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی۔ اس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، لکھا تھا بیمار ہے۔ ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا، اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے۔ اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آسان نہیں ہے، یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی ہے چیز، یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں۔ کسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوتا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و جوار کے لوگ
معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں؟ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و قداس کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا؟ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات، وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔
مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی النورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے، یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا بٹھواں، پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث پاک پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے، تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی
ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا، کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا، بے ادبی نہ ہو جائے، حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا۔ اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں دکان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ، کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ میری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والے نے کی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے، گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے، رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں، ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، ساتھی پہ سوار ہو جائیں، رات کا وقت ہے، جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے، ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا۔ کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسماں بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ اس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینے پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے،
تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، پتا ایک نہیں رہے گا بیری سے۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا میں تو یہ جوتی قبول نہیں کرتا۔ حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ چھوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، ابھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے، رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں ڈاکٹر سے لیک ہونی چاہیے، اور تو ڈاکٹر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے، مصطفیٰ کریم کی حدیث تیاری کیوں نہیں کرتا؟ وہ تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ اکثر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا اکثر۔ میں کہتا ہوں اکثر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے کام آئے گی، اس رات میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، اثر میں کام آئے گی، اور کوثر میں کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑے، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی،
10 नेकियां लिखी जाएगी, 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। दुरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ेगा, इनाम 40 गुना मिलेगा। इन हजरात को ये कितना कुछ मिला, या कुरान की बरकत से मिला, या दुरूद शरीफ और हदीस शरीफ की बरकत से मिला। तमाम का तमाम जो अता हुआ अल्लाह के दरबार से अता हुआ, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से अता हुआ। खुदा जिस काम को खुद करता, फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान जम गया, बैठ गए, बुलंद हो जाएंगे। दुरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ेगा, इनाम 40 गुना मिलेगा। इन हजरात को ये कितना कुछ मिला, या कुरान की बरकत से मिला, या दुरूद शरीफ और हदीस शरीफ की बरकत से मिला। तमाम का तमाम जो अता हुआ अल्लाह के दरबार से अता हुआ, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से अता हुआ। खुदा जिस काम को खुद करता, फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान जम गया, बैठ गया। वकानू यत्तकून, परहेजगार है वो लोग। कोशिश होती है अल्लाह वालों की कि हराम के लुक़मे से बचा जाए। अल्लाह वालों की कोशिश होती है कि हराम के लुक़मे से बचा जाए, हराम के खाने से बचा जाए। वो किसी न किसी बहाने से तलाक करते हैं, अभी बीमार हूं मैं तो दवाई खा रहा हूं। मकसद उनका दलाना होता है। उनको अल्लाह पाक बतला देता है कि इसकी कमाई हलाल की नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था कि लोग अपने माल को हराम और हलाल की परख के लिए मौलाना को खिलाया करते थे। अगर हजम हो गया तो पूरा हिंदुस्तान यकीन करता था कि इसकी कमाई हलाल की है, और अगर कै हो गई, उल्टी हो गई, पता चल जाता था कि माल हराम का है। यानी एक अल्लाह वाले का मुंह, एक अल्लाह वाले का गला, एक अल्लाह वाले का हलक कसौटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। इस कदर तकवा इन हजरात में अल्लाह पाक ने रखा था कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली जा रहे थे, ऊंट किराए पे किया। एक आदमी कहने लगा कि मेरा एक रुक्का ले जाना, पहुंचा देना फलां दोस्त को। फरमाने लगे भाईजान बैठ जाओ, मैंने अपना सामान भी दिखा दिया ऊंट वाले को, और मेरी जान भी उसने देख ली। अब वो आएगा तो उससे पूछूंगा कि अगर वो मेरे तयशुदा मामले से ज्यादा एक कागज के रुक्के का अपनी सवारी पे वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं। बगैर इजाजत के रखना जायज नहीं होगा कि मैं जेब में डाल लूं, वजन तो उसकी सवारी पे पड़ेगा ना। इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी परहेजगारी इन्हीं लोगों के पास थी। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान इनके पास मजबूत और परहेजगारी कामिल। रात की सुन्नतें नहीं छूटती, दिन की सुन्नतें नहीं जाती। फर्जों का एहतमाम तो बड़ा अज़ीम शान है, सुन्नतों का एहतमाम किया जाता है। खाने पीने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, पहनने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, सोने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, चलने फिरने में सुन्नतों का ख्याल करते हैं। उठते बैठते हर वक्त दिल को ख्याल रहता है, इस तरीके से चलो जिस तरीके से मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया हो। एक बुजुर्ग को लाकर किसी ने हिंदवाड़ा दिया, तरबूज। उलमा का मजमा बैठा था। अल्लाह वाले ने हाथ में तरबूज लेकर के पूछा कि क्यों भाई, चाकू से काट के खाना सुन्नत है या यूं तोड़ के खाना सुन्नत है? यानी हुजूर का क्या तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو سب کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں. فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں, اس لیے تم سے پوچھا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو. جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں, مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے, کالی کملی والی کا طریقہ کیا ہے, تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا. اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا. میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ, ہم اسے کھاتے ہی. آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی. ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے, حکیم بھی تھے, وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں, یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے, حکیم بھی ہے, کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت ہاضمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں. ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد. اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا, اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں, بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا, یعنی پیروں سے بند کیے, ہاتھ نہیں لگے. چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ. دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا. ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا, دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا. بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ, برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو, یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا. یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا, پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں. حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھانا جایا کرتا تھا, اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی, سمجھ جاتی تھی, مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا. بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی. تو پوچھا کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے. انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو. اور انگریزی خان کی نہیں. اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں, کھاتے کھاتے 5 برفی پہ ختم دلواؤ, ساری رگڑتے یا خیر میں آ کے ایک ڈکنا کنارے میں چھوڑتے ہیں. ذرا سا آخر چھوڑ دینا ہے. اور میں سے ختم فاتحہ دلواؤ, کھاتے 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 کھاتے, اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو, حضرت کا تبرک ہے, یہ سب کو دے دو. کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے, آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے, کھا رہے تھے. پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی. 3 سانس میں پانی پیو, بیٹھ کر پانی پیو. حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا, اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے اس پانی. ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں بھی پارٹیوں میں پینا کیا, اب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے. اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں, اچھے اچھے نوازیوں کے یہاں
کبھی کوئی بھول بسر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں. اصل تو شادیوں میں نہیں, مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ. کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں, سانو کون پوچھتا ہے بابا. شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں, شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں, ذمہ دار تھوڑے ہیں, کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں. شادیوں کی دعوت مولویوں کو. تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے, کھڑے ہو کے کھا. ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی, بہانا. اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا, شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں, لمبے پر جایا کریں گے کہ لوگ منہ میں ڈالو. ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے, اور کیا کرنا ہے. نبی کی سنت کو مٹانے والوں, تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو. یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, میرے محبوب کی غلامی کر, میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر, اقتداء کر, تابع داری کر. ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا, کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا. تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں, خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا, اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا. ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی. مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں جنگو والے انتقال فرما گئے, دفن کر دیا. 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی, سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا. مولانا کی قبر گر گئی. نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا. ریت تو کیا پھٹتا, لاش تو کیا کرتی, کھال تو کیا بگڑتی. خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی, اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی. کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے. مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, حضور کا دیدار کرنے والا, حضور کا جانثار, حضور کا دیوانہ, حضور کا پروانہ, حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے, اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے. مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے. 3 سال ہے. حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, شہید صحابی کی قبر نکلی. مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا. 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا. اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت درویشی, قلندری, بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے, نبی کی غلامی سے ملتی ہے.
اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن کبھی سری سے نہیں، جہاں میں تیرا جوہر جو آسان ہوا قلندری سے ہوا ہے سمندری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا بند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکی، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، ہر آنے والا کہے گا میں سید دبانا، میں سید ہوں۔ اور اگر کہہ دو کہ ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس تو 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے کہ نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہتے گا میں کتنے سید ہے، پڑھاؤ مینو، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا 1000 دانوں کا قصبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھکڑی، دنیا ہی میں ہتھکڑی ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا تھی ہو، کہے گا میں سید دبانا۔ اللہ جانے کے لیے سید آ کہاں سے گئے؟ کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور دنیا سیدوں سے بھر گئی، ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سیٹ ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا۔ مسجد میں بیٹھے ہو باوضو، نبی کا خون ہو اور پہنچ جاؤ، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو، سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار میں گیا تھا تجارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پر تھاپڑا دیا گیا، مجھے اللہ کا لاؤ 5 روپے، میں نے کمر پر تھاپڑا اس سے زور کر دیا، میں نے کہا 10 روپے، کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم کیا، آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے زور کر دیا، اور کہتا ہوں تو اور دوں، اور تھاپڑا دے دوں گا؟ آپ بھی بلو بنتا ہے تیرا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے، کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے، کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا کہ بچوں کے پاس 3 دن کا آٹا نہیں ہے لوگوں میں، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا، جب تک کوئی فریب ٹھگی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا
खा जाए और दूसरे भूखे बैठे रहे, नामुमकिन। सैयद थोड़ा होगा, सैयद सखी होगा, सैयद सरदार होगा, सैयद सरदार होगा। तीन पहचान याद रखो अल्लाह पाक के, नबी के आल से, नबी के खानदान से। ये तीनों चीजें ताल्लुक रखती हैं। ये दो जहान के लोग जो तुम्हारे पास आते हैं, लंबे कुर्ते वाले, कटरियों वाले, इसी को इकबाल कहता है, लिबास खिद्र में फिरते हैं हजारों राहतन, अगर दुनिया में जीना है तो पहचान पैदा कर, पहचान कर, कुछ शनाख्त कर। सुल्तानी जुबान चाहते हैं कोई सुझाया कर, कोई जाना कर, पता किस्सा कर कि काल क्या है। बड़ी बड़ी बातें कही इकबाल मरहूम ने। कभी कहता खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दुर्वेशी भी अय्यारी और सुल्तानी भी अय्यारी। बादशाह भी मक्कर और फरेब से काम लेती है और दुर्वेश भी मक्कार हो गया, फिर हम ठिकाना कहाँ मिलेगा। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही है इन्होंने। कहता सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान। समझा करो बात को। यूं ही एक औरत ने जो ठल मार दिया ना, फलानी बेरी के दरख्त से पत्ते में खाते आई, 70 बीमारी आई मेरे अंदर सारी बच गई। बस गुरु शरीफ में बरकत नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने में बरकत नहीं मानते, अल्लाह के कुरान में बरकत नहीं मानते। इशाकुल हदीस को सलाम आया और बेइंतहा बुजुर्गों को सलाम आए और अल्लाह वालों को हुजूर की बार बार ज़ियारत। इसलिए मुझे और आपको भी खुदा जाने के कितने दिनों के सांस बाकी हैं। आओ हम भी अपनी जिंदगी का महवर बनाएं, कुरान करीम की तिलावत किया करो, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अल्लाह वालों की गुलामी नसीब फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तमाम हज़रात अब अपनी जगह बैठे रहे, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ और 1 मरतबा अलहम शरीफ पढ़ लें। इलाहुल आलमीन, जो हमने तेरा कलाम पढ़ा है, तेरे महबूब के सदक़े में इस कलाम पाक का सवाब हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुंचाते हैं। परवरदिगार आलम, उन्होंने जो इल्मी हदीस की खिदमत की है, हमें भी उससे मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा। और एक हदीस में आता है कि औलिया कराम की वफात क़यामत की घंटी है, क़यामत की घंटी है। तो इन अल्लाह वालों का जाना, रुखसत होना हमारे लिए अच्छा नहीं। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की गुलामी नसीब फरमाए और इन हज़रात ने जो इल्मी अखलाकी कलमी खिदमतें अंजाम दी है, हमें भी उनसे माला माल फरमाए और सारी जमात को फैज़ याब फरमाए। और परवरदिगार आलम, हमें भी वो इश्क नबी नसीब फरमा जो शेखुल हदीस को था। या अल्लाह, हमें भी हुजूर की सुन्नतों की ताबेदारी नसीब फरमा जो हज़रत शेखुल हदीस साहब को थी। या अल्लाह, हमें भी मदीने की वही मोहब्बत अता फरमा जो हज़रत शेखुल हदीस को मदीने पाक से प्यार था। और कई दोस्तों ने कहा है बीमार है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। एक बच्ची है नजमा, उसका बच्चा आज ही आग में गिर गया, काफी सारा जल गया, अल्लाह पाक बच्चे को सेहत कामिला अता फरमाए। और अजल है हमारी यहाँ हाजीदीन उमन की लड़की, कई दिनों से तकलीफ है, अल्लाह पाक शिफा कामिला आजिल मुस्तमिर अता फरमाए। या अल्लाह, सभी बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। और हमारे कारी अब्दुल अव्वल साहब के वालिद अब्दुल वाहिद बेग साहब, हजरत लाहौरी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की 18 साल खिदमत की, 18 बरस। इतना वली, इतना नेक आदमी, दीवारों पे लिखते हैं वो हमेशा पुरानी आयतों का तर्जुमा, इंसाफ करो, अदल करो, रिश्वत न लो, नमाज पढ़ो, झूठ न बोलो। हमारी मुल्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि ये बड़ी नेक बंदों की गवर्नमेंट है, बहुत ही अल्लाह वाले इकट्ठे हो गए मुल्तान में, इन्होंने पकड़कर बदबख्तों ने उस अल्लाह वाले को जेल में पकड़ के डाल दिया है। अल्लाह पाक उसकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। और जिन अफसरों ने ये लानती काम किया, अल्लाह पाक उनको दुनिया और आखिरत में दलील करे।
قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو۔ ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہ قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ والے نے دیواروں پہ اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس پہ پکڑا ہے۔ رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے، قاتلوں کو نہیں پکڑتے، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے، ظالموں کے جتنے راشن کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے۔ ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بالکل ملاوٹ والی دوائیاں، وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو، اگر اسے پکڑ کے جیل میں نہ پھینکو کہ تو قرآن کیا ہے تو قطر کے مکلو لکھتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور وہ اتنا پکا ہے، وہ ایوب سے نہ دبا، وہ یحییٰ سے نہ دبا، وہ خود سے نہ دبا، تمہارے باپ سے بھی نہیں کرے گا۔ وہ خود کی ہڈیاں تو تھوڑی سی، وہ بڑا پکا آدمی ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو، وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے، ہر شریر کی شرارت سے بچا۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے، اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما، قرآن کا شوق نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔